السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار یہ خواب دکھائی دے رہے تھے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ تیسری بار جب آپ کو یہ خواب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس ذکر کیا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تو پیارے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، جو اللہ کا حکم ہے اسے کر گزریے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ حضرت اسماعیل کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے، اور شیطان جو تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سر جھکا دیا اس نے، اور وہ اپنے گلے پر پھرنے والی چھری کی بھی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا، نہ اس کو اہمیت دے رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ چنانچہ شیطان جو تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ہو لیا، اور ان دونوں کو ورغلانے کے لیے اس نے اپنا کام جو ہے اس نے شروع کر دیا۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ وہ زمین نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر ورغلانے کے لیے پھر موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اسے کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں جا دھنسا، لیکن ابھی کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسے کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں اسے شامل فرما دیا۔ شیطان حضرت حاجرہ کی خدمت میں اپنی ناکامی اور پریشانی کے ساتھ حاضر ہوا، اور 3 مرتبہ کی جو کنکریاں اس نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کھائی تھی اس سے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اسے یہ چال سوجھی کہ وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بولا کہ اے اسماعیل کی ماں، تجھے معلوم ہے کہ ابراہیم تیرے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے یا کسی کام کے سلسلے میں دونوں باپ بیٹا گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بہت شفیق، بہت پیار کرنے والا، مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر ڈالے؟ اس موقع پر شیطان چونکہ شیطانی کرنے آیا تھا اور وہ اپنی سازش رچنے آیا تھا، تو اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو 1 اسماعیل تو کیا، اللہ کے حکم پر میں 100 اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور اپنے چہرے کو پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں
بنا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت اور تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آئے، اور آپ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ محبت سے آپ یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار چھری لے کر پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کے باغات میں سے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی دوران میں غیب سے آواز آئی۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کے عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی قیامت کے دن تک اس کو سنت جاری کر دیا اور اس کو فرض قرار دیا کہ ہر بندہ جو حج کرنے جائے وہ لازمی قربانی کرے۔ اور ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بہت صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح امالیق قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل ڈالو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو آتے ساتھ طلاق دے دی۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سے کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جب دوبارہ تشریف لائے تو اس بار حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن اس بار ان کی جو بیوی تھی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر حضرت ابراہیم ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بار اسماعیل سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا اٹھا کر لاتے تھے اور والد کو دیتے تھے، اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، دونوں باپ بیٹا نے مل کے، اور روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے جو جنت کا یاقوت تھا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کے پہلے
تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی